بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ بڑی دلچسپ صورتحال رہی پنجاب اسمبلی میں، جہاں پر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے بالآخر اعتماد کا ووٹ حاصل کر ہی لیا، اور 186 کا جو میجک نمبر تھا وہ ان کو حاصل ہو گیا۔ اور اس کے لیے کچھ عرصے ہم نے دیکھا کہ خاموش قسم کی جو ہے وہ اندرونی ایک حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی گئی، جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بہت ہی زیادہ سرگرم رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، اور کچھ ایسے پتے تھے جو انہوں نے آخری وقت تک شو نہیں کیے اور یہ پتہ نہیں لگنے دیا کہ اچانک کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا سرپرائز ہے بیسیکلی جو کہ دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے یا چودھری پرویز الہی کی طرف سے، کہ ان کو اعتماد کا ووٹ حاصل ہو گیا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بدھ کے روز جو ہے وہ تمام دن جو اجلاس چلتا رہا پنجاب اسمبلی کا، تو وہاں پر ایک ہنگامی کیفیت رہی، ہنگامہ خیزی ہمیں دیکھنے کو ملی، جس میں اپوزیشن کی جانب سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جی اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لو، اور پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگ رہے تھے، شور شرابہ کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ دن گزر گیا اور جو اراکین اسمبلی تھے وہ موجود رہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ اراکین اسمبلی جو ہیں انہیں خاص طور پہ منا کر لایا گیا، جیسے کہ حافظ عمار یاسر صاحب جو ہے ایم پی اے، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک حصار میں ان کو لاہور ایئرپورٹ سے پہنچایا گیا پنجاب اسمبلی تک۔ اور پھر ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کچھ ارکان اسمبلی کو دیکھا جو کہ سرپرائزنگلی وہاں پر موجود رہے۔ تو تحریک انصاف کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہو گیا، کیونکہ دیرینہ خواہش تھی کہ جی اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کرے پرویز الہی صاحب۔ گو کہ پرویز الہی صاحب جن کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے، سب جوڈس ہے، اور یہ جو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے یہ اب آج عدالت میں اس کا ذکر بھی ہوگا ہائی کورٹ میں، اور یہ جو پٹیشن ہے ان کی، اس میں اس پر یقینی طور پہ جو ہیں وہ ریمارکس بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ ایک ہی بات کی جا رہی تھی پرویز الہی صاحب کی طرف سے ڈے ون سے کہ جی جو گورنر ہیں، گورنر پنجاب، ان کا یہ اقدام ہی غیر آئینی ہے۔ تو اب ان سے سوال یہ ہو رہا ہے، اور جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ اگر یہ اقدام ہی غیر آئینی تھا تو پھر آپ نے اس غیر آئینی اقدام کو مانتے ہوئے اس پر ووٹنگ کیوں کرائی؟ اچھا، اب یہ تو ظاہر ایک لیگل بیٹل ہے جو کہ ہو سکتا ہے چلے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف، یعنی کہ جو اپوزیشن ہے ان کے خلاف فیصلہ آ جائے، لیکن یہ ظاہر عدالت کا فیصلہ ہے، وہی کر سکتی ہے۔ معاملہ اب کیونکہ سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جوڑا گیا اسمبلی کے اندر سب کو، یہ توڑنے کے لیے جوڑا گیا، یعنی اسمبلی جو ہے اسے تحلیل کیا جانا ہے۔ اور ایک اور بھی دلچسپ بات ہے جو کہ رانا ثناء اللہ نے کی، ایک دعویٰ کیا انہوں نے، وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ہم کوئکلی دیکھیں کہ ہوا کیا پنجاب اسمبلی میں۔ اچھا جی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اس کو بدھ کے روز جو ہے اجلاس کو آخر کے جو 10 منٹ تھے رات 12 بجے سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کو ملتوی کیا گیا اور اس میں وقفہ لیا گیا، اور پھر جیسے ہی 12 بجے تو ایک نیا اجلاس جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ تو اراکین اسمبلی اندر موجود تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پرویز الہی صاحب پہنچ گئے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے جب مل کر آئے ہیں تو ان کو گڈ لک کہا گیا عمران خان کی طرف سے، یعنی کہ وہ پورا آشیرواد لے کر پہنچے تھے۔ حسین الہی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو پارلیمانی پارٹی جو اس کا اجلاس بھی ہوا، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں۔ جو ہمارے رپورٹرز تھے وہ کیونکہ اندر کی سچویشن سے بار بار بتا رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور اس میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، خاص کر رانا ثناء اللہ صاحب کو، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو اب پنجاب جو حکومت ہے اسے لے کر ہی جاؤں گا، یعنی وہ نہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، وہ آئے ہیں دولہے راجہ آئے ہیں تو وہ دلہنیاں لے کے ہی جائیں گے، تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی، لیکن اینڈ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیے بڑا اچھا نہیں ہوا، اور تحریک انصاف اور ق لیگ جو ہے ان کا اتحاد بیسیکلی جیت گیا، اور جو 13 جماعتوں کا جو اتحاد تھا وہ اس صورتحال میں ناکام رہا۔ اچھا، یہ جو ہے اجلاس میں نے کہا کہ جب نیا شروع ہوا تو اس میں فوری طور پہ جو ایجنڈا ہے اس کا یہ کہا گیا کہ جی اس میں اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اچھا، اب کارروائی شروع ہو گئی، ووٹنگ شروع ہو گئی، ووٹنگ کے بعد گنتی کا عمل ہوا شو آف ہینڈ کے ذریعے، اور پھر اعلان کر دیا گیا جی کہ جی 186 جو میجک نمبر ہے، جو نمبرز ہے، مطلوبہ تعداد ہے، وہ پرویز الہی صاحب کو حاصل ہو گئی، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ایوان نے، 186 ممبران نے، لہٰذا وہ پرویز الہی جو ہیں وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اب یہ معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے، ظاہر عدالت میں بھی ڈسکس ہوگا، لیکن
جو اس کا جو ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس پر اعتراض سامنے آ رہا ہے وہ اعتراض کیا تھا، کیونکہ میں نے اسی دوران جب ہم ٹرانسمیشن بھی کر رہے تھے تو میں نے کچھ کویسچنز جو ہیں وہ سامنے رکھے تھے. ایک تو یہ کہ بھائی تاریخ بدلنے کا انتظار کیوں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ جو ہنگامہ کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے یا جو پی ڈی ایم کی طرف سے وہ کیوں کیا گیا، جبکہ ان کا تو مطالبہ تھا کہ یہ ووٹنگ کرائی جائے، اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن جب اعتماد کے ووٹ لینے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس وقت ہنگامہ شروع کر دیا نون لیگ اور ان کے حواریوں نے. تو میرا سوال تھا کہ کیوں کر رہے ہیں بھائی، اس کا بھی جواب میں آپ کو دیتا ہوں کیوں کر رہے ہیں. اچھا، پھر تیسری بات میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر گورنر کا اقدام ہی غیر آئینی ہے تو پھر اس پر عمل کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ باتیں ان کا بیسیکلی جو جواب آیا نا وہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے آیا. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جی جو تاریخ ہے اسے بدلنے کا انتظار اس لیے کیا گیا تاکہ جیسی تاریخ بدلے تو نیا اجلاس اس کو کال کیے جائے اور جو ایجنڈا ہے وہ فوری طور پہ جس کے اصولی طور پہ جس کا جو نوٹس ہے اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے، ایون صحافیوں کو بھی دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ایجنڈا ہے. لیکن بقول رانا ثناء اللہ کے ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہاں پر جو رولز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے، یہ نون لیگ کہتی ہے معاف کیجیے گا، جو یعنی رانا ثناء اللہ صاحب ہے وہ کہتے ہیں. اچھا، اب اس میں ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان کا ایک موقف سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب نیا اجلاس شروع ہوا تو ظاہر اجلاس کا ایجنڈا ہوتا ہے، اس کی کارروائی ہوتی ہے، تو اس پر پوائنٹ آف آرڈر پر وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ ایک تو یہ کہ اس کا جو نوٹس ہے اس کو سرکولیٹ کریں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے آئین کے آرٹیکل 130 کی ذیلی شق 7 کے تحت تو پھر آپ کو اس کا جو پراپر پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. آئینی جو ایک تقاضا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو 2 معزز ارکان ہیں انہیں بیسیکلی پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ بنانا پڑے گا تاکہ وہ جو گنتی کا عمل ہے اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، وہ صاف اور شفاف طریقے سے عمل میں آئے. اس طرح تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی اتنے ممبر پورے ہو گئے اور جی اعتماد کا ووٹ ہو گیا. تو وہ جو پولنگ ایجنٹ ہے مخالفین کا وہ وہاں پر مقرر کیا جاتا ہے یا کیے جاتے ہیں تاکہ اس عمل کو شفاف بنایا جائے. تو یہ ان کو موقع نہیں دیا گیا تو اس پر جو ہے وہ ہنگامہ کیا گیا اور بقول نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے کہ جی یہ ایک غیر آئینی طور پہ اجلاس جو ہے اسے کال کیا گیا ایگزیکٹلی جیسی تاریخ چینج ہوئی رات 12 بجے. اور پھر اس پہ جو یعنی کہ جو حکومت ہے پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے یہ فراڈ کیا ہے بقول نون لیگ کے. تو ایک اور جو پوائنٹ تھا ان کا وہ یہ کہ یہ جو رولز آف پروسیجر ہیں اس میں جو فراڈ کیا گیا وہ تو کیا ہی گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ پرویز الہی صاحب جو انکشاف کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے رانا ثناء اللہ نے وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب جن ناراض اراکین کو منا کر لے کر آئے ہیں وہ اس شرط پر لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے حلف لیا ہے. پرویز الہی صاحب نے حلف یہ لیا کہ جی میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے. تو یہ ایک طرح سے ظاہر رانا صاحب کی تو شکست کا سمجھنے کے اعتراف بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، شاید وہ اسی طرح کی کوئی بات کر رہے ہوں، لیکن یہ ایک دعویٰ ہے جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی ان کا جو حلف ہے وہ پورا ہوتا ہے یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے، توڑ دی جائے، نئے الیکشن کال کیے جائیں. لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا صرف اپنی اس کارروائی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ نمبر گیم بقول ان کے رانا ثناء اللہ کے ان کے پاس پورے نہیں تھا، نمبرز کم تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جو اراکین تھے ان کو منانے کے لیے، رام کرنے کے لیے انہیں یہ وعدہ کیا یا حلف لیا انہوں نے کہ جی میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. بہرحال جو تجزیہ کار ہے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ اس حلف کی یا اس وعدے کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، جو ہونا تھا بہرحال یہ تو ہو گیا ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ اب گورنر کے جو آرڈر ہیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھے بقول پرویز الہی صاحب کے، تو وہ کیوں مانے. اب اس پر جو ہے وہ کیونکہ عدالت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے کو آج پیش کیا جانا ہے، اس میں جو فریقین ہیں وہ اپنے دلائل بھی پیش کریں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہر اس معاملے کو لے کر آگے چلیں گے. تو دیکھتے یہ ہیں کہ وہاں پر اس کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال یہ اعتراض ہے اور یہ جو اعتراضات ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی عدالت میں سامنے رکھے جائیں کہ یہ جو رولز آف پروسیجر ہیں انہیں فالو نہیں کیا گیا بقول نون لیگ کے، بقول رانا ثناء اللہ کے کہ جی یہ جو کارروائی ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی کارروائی ہے، لہٰذا اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو یہ معاملہ ایک بار پھر گھوم پھر کے واپس عدالت میں جو ہے وہ جاتا دکھائی دے رہا ہے. گو کہ رات کو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2 بجے جب یہ اعلان ہوا
سبطین خان جو کہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی جانب سے کہ جی 186 کا جو مطلوبہ نمبر ہے وہ حاصل ہو گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد ایوان سے خطاب بھی کیا، مبارکباد بھی دی انہوں نے، شکریہ ادا بھی کیا سب کا۔ تو اس کے باوجود یہ معاملہ جو ہے نا یہ اب اس میں چلا جائے گا لیٹیگیشن میں، لیکن اب یہ عدالت پر منحصر ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس پر کیا فیصلہ جو ہے وہ صادر کرتی ہے۔ بہرحال تو یہ ایک ہنگامی سچویشن تھی، ہنگامی صورتحال ہے جو کہ ہم نے دیکھی، رات بھر ہوتی رہی۔ اب عدالت سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مزید وضاحت یا کوئی اس میں کوئی احکامات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو اس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔